بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات میں لفظ استعمال ہوا ہے برکت۔ برکت، اچھا مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کسی کو، وہ اسی سے برکت سے بنا ہوا ہے۔ رزق حلال میں برکت عطا فرما، یہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، اِنَّا لِأُمِّنَا فاطمۃ الزہراء عند اللہ تسعۃ اسماء۔ اللہ کے ہاں ہماری مادر گرامی حضرت زہرا کے 9 نام ہیں۔ یہ رسول خدا نے نہیں رکھے، اللہ نے، اللہ کے ہاں حضرت زہرا کے 9 نام ہیں، ان میں سے ایک مبارکہ ہے، وہ بھی اسی سے ہے برکت۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی مال میں برکت ہے، کبھی عمل میں برکت ہے، کبھی علم میں برکت ہے، کبھی زندگی میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ علم میں برکت ہو یا مال میں برکت ہو، یعنی اتنے کھانا، یہ آپ کے پاس جو مقررہ کھانا ہے، اس سے جتنا استفادہ کیا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ ہو جائے، وہ برکت ہے، وہ برکت ہے۔ وہ دعوت ذی العشرہ کی برکت آپ سب کو معلوم ہے۔ سب سے نمایاں برکت جس کا قرآن میں ذکر ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے گنا افضل ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ رات باقی شہروں سے افضل کا کیا مطلب ہے؟ رات وہی رات ہے، وہی لمحات ہے، سیکنڈ سے منٹ بنتے ہیں، منٹ سے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے سے دن اور راتیں بنتی ہیں، یہی ہے، یہی لمحات باقی مہینوں کے دنوں اور راتوں میں بھی ہیں، یہی لمحات یہ شب قدر کی راتوں میں ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں جو عمل آپ کریں گے، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ دیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے، اس کا اجر باقی مہینوں میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن شب قدر میں ایک غریب کو کھانا کھلانا، یہ 1000 مہینہ 80-82 سال ایک بندے کی ساری زندگی کے عمل سے شب قدر میں کے رات، یعنی شب قدر میں ایک عمل کا جو ہے نا وہ اجر ثواب زیادہ ہے، برکت ہے۔ یہ برکت کبھی وہ مکان کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، کبھی زمانہ اور وقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مسجد الحرام میں اکثر کہتا ہوں، خصوصاً وہ حج کے کلاسوں میں، یہ جو آپ 12-13 لاکھ 14 لاکھ یا پرائیویٹ سکیم کے تحت جانے والے 20-20 لاکھ روپے بھی دیکھے جاتے ہیں، حتیٰ 20 لاکھ روپے بھی یہ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت نہیں ہے، ایک نماز کی قیمت نہیں ہے، بلکہ مسجد الحرام کیا، مسجد النبی میں بھی ایک نماز کے برابر نہیں ہے۔ وہ اس کو برکت کس لیے ملی ہے؟ مسجد کی وجہ سے ملی ہے۔ کبھی وقت کی وجہ سے برکت ملتی ہے، آپ نے دیکھا وہ شب قدر وقت ہے، کبھی جگہ کی وجہ سے وہ ملتی ہے، برکت ملتی ہے، وہ مسجد الحرام ہے، مختلف ہے، مسجد الحرام میں پھر مسجد النبی ہے، پھر مسجد کوفہ ہے، اس کے بعد پھر وہ مسجد جامع ہے، پھر آپ کی نماز اپنے گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں اور مسجد الحرام کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، برکت ملتی ہے جگہ کی وجہ سے۔ اچھا، یہ روایت یہ کافی کتابوں میں نے اس کو دیکھا ہے، امالی توسی میں بھی ہے، جامع الاخبار کے اندر بھی ہے۔ وہ روایت ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی، برکت صدقہ کی ہو رہی تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سال بھر صدقہ کی فضیلت ہے، صدقہ کے جو کئی فوائد ہیں، رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ جتنے بھی فائدے ہیں
وہ 24 سال بھر کے 24 گھنٹوں میں اس کا یہ فائدہ ملتا ہے. سال بھر کے 24 گھنٹوں میں یہ فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں جو صدقہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں. استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے خدا سے رزق طلب کرو. جی اچھا، لیکن یہ شب جمعہ اور روز جمعہ، شب جمعہ گزر گئی، انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ آئے گی، روز جمعہ ابھی باقی ہے، شام تک روز جمعہ باقی ہے. اس روایت سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں. فرمایا الصدقۃ لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ بألف حسنہ، شب جمعہ کا صدقہ اور روز جمعہ کا صدقہ. صدقہ حسب توفیق ہے، حسب توفیق ہے. وہ بڑے جملہ مشہور ہے، صدقات الابرار سیئات المقربین. یہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا حل نکل آتا ہے اس فرمان سے. یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ خدا کے مقرب لوگوں کی نظر میں وہ گناہ تصور ہوتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک پروجیکٹ ہے، مثلا مسجد کا پروجیکٹ ہے، امام بارگاہ کا پروجیکٹ ہے. آپ اس آدمی کے لیے کے پاس جاتے ہیں امداد کے لیے، ڈونیشن کے لیے، جس کی ٹوٹل تنخواہ 20,000 یا 25,000 ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو 500 روپیہ دیتا ہے یا 1000 روپیہ دیتا ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں اس آدمی کے پاس جس کی بلیو ایریا میں کئی پلازے ہیں، کئی اس کے شوگر مل ہیں، وہ آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہے. یہی کہیں گے یہ نہ دیتا تو بہتر تھا. جس کی 20 یا 25,000 روپیہ دے وہ اس کے 1000 بہت ہے، اور جو عربوں سے کھیلتا ہے وہ آپ کو اگر 1000 روپیہ دے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صدقہ ایسا ہے، صاحب حیثیت، کسی کی حیثیت 100 روپے کی ہے، کسی کی 500 کی ہے، کسی 1000 کی ہے. میرا مطلب یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا. فکس نہیں ہے کہ کم از کم 500 دو تو اتنا اجر ملے گا، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے، حسب توفیق. حسب توفیق یہ پتہ ہونا اپنی حیثیت کے مطابق. یہ شب جمعہ اور روز جمعہ صدقہ 1000 نیکیوں کے برابر ہے، بألف حسن، 1000 نیکیوں کے برابر ہیں. وَصَلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ لَيْلَةُ الْجُمَّةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ بِأَلْفٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ. اسی طرح شب جمعہ کا محمد و آل محمد پر صلوات اور روز جمعہ کا محمد و آل محمد پر صلوات، یہ بھی 1000 نیکیوں کے برابر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَيَحُطُّ اللَّهُ فِيهَا أَلْفٍ مِنَ السَّيِّئَاتِ. اور اسی طرح شب جمعہ صلوات کے نتیجے میں، روز جمعہ صلوات کے نتیجے میں 1000 برائیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے. 1000 برائیاں وہ مٹا دیتا ہے. ابھی اس بحث کی گنجائش نہیں ہے. وہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جو صلوات کے نتیجے میں نہیں مٹنے لگے، ان میں تلافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے، مال چھینا ہے، پلاٹ چھینا ہے، وہ 1000 دفعہ صلوات بھی کریں گے تو وہ بوجھ آپ کی گردن پر موجود ہے. جدھر تلافی ہے وہ ایک نعرہ لگانے سے، صلوات پڑھنے سے، استغفار پڑھنے سے، زیارت کرنے سے وہ گناہ نہیں بخشے جاتے. یہ ہمارا کام صلوات بھیجنا ہے، وہ صدقہ دینا ہے، آگے وہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے کہ صلوات اور صدقہ کے نتیجے میں میں نے کن گناہوں کو بخشنا ہے، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا. لیکن ہم نے اس پر ایمان لانا ہے کہ ایسے 1000 گناہ جو صدقہ کے نتیجے میں یا صلوات کے نتیجے میں بخشے جا سکتے ہیں ان کو بخشے گا، اور جن کی تلافی ضروری ہے جب تک تلافی نہیں کریں گے، یہ ایک صلوات یا امیر المومنین کی ایک فضیلت بیان کرنے یا سننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. یہ بریکٹ میں اس کو نوٹ ہو جانا چاہیے. وَيَرْفَعُ اللَّهُ أَلْفًا مِنَ الدَّرَجَاتِ. 1000 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتا ہے. روایات میں ہے، آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب وہ مقدمہ تفسیر البیان میں لکھا ہے، جنت کے اتنے درجے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں. 1000 درجے. وہ
ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جن کی شفاعت کے انبیاء علیہم السلام بھی محتاج ہوں گے. یہ دوسری رکعت میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے صلوات کے بعد پڑھتے ہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، ان حضرت کی شفاعت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. جن کی شفاعت کے نتیجے میں نبیوں کے درجات بلند ہوں گے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا مستحب ہے. 1000 درجے مرد ہوں گے. اچھا جی، وَأَنَّ الْمُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَرُوزُ الْجُمْعَةِ يَظْهَرُ نُورُهُ فِي السَّمَاوَاتِ، جو آدمی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے شب جمعہ یا روز جمعہ. اچھا، اس میں بھی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے زیادہ صلوات بھیجیں گے اتنا ہی اجر ہے، لیکن ایک صلوات بھی صلوات ہے. ایک صلوات بھی صلوات ہے. 2 3 4 10 وہ بطریق اولا صلوات ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک دفعہ بھی صلوات بھیجیں، نہ بولیں. بعض جگہوں پر آفسوں میں دفتروں میں لکھا ہوتا ہے، وہ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، عرب ممالک میں عربی میں لکھا ہوا ہے، آج آپ نے صلوات بھیجی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے آج آپ نے صلوات بھیجی ہے. اچھا جی، الی یوم الساعہ. ہاں، اور صلوات بھیجنے والے کا جو نور ہے وہ آسمانوں میں جو ہے نا وہ اس کا نور روشن ہے. صلوات بھیجنے کے بعد نور سے آسمان روشن ہے قیامت تک. وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، فرشتے جو آسمانوں میں بستے ہیں وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کے حق میں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خدایا اس بندے خدا کو بخش دے جس نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی ہے. یہ عجیب ہے. یعنی فرشتوں کے بھی درجات ہیں نا. انسانوں میں عام آدمی ہوتا ہے، وی آئی پی ہوتا ہے، وی آئی پی ہوتا ہے. وہ فرشتے جو ان حضرت کے قبر مطہر پر موکل ہیں، میرے خیال میں کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے جن کی ڈیوٹی ان حضرت کی قبر پر، ان حضرت کی قبر پر موکل مقرر جن کی ڈیوٹی لگے ہوئے ہوتی ہے، وہ قیامت تک محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. وہ فرشتے جو ان حضرت کی قبر پر جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں. اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد. تو صدقہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے اس کی کتنے فوائد ہیں، تاکہ ہم ان تمام فوائد سے جو ہے نا وہ محروم نہ ہوں. اور جلدی یہ ایک روایت پڑھ دوں. اذا خرجت الصدق من صاحبها تتکلم بخمس. اب یہ یا زبان حال ہے یا جیسے کہ قرآن میں ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون. صدقہ جب آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ یہ 5 باتیں کرتا ہے، یا واقعاً باتیں کرتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے ہو. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ جو آدمی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، جہاں خدا اور فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات بھی اس بندے خدا پر صلوات بھیجتی ہے جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے. مخلوقات میں اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد سب چیزیں شامل ہیں. اللہم صلی اللہ علی محمد. یا واقعاً بولتی ہے یا ان کی زبان حال ہے یا فوائد بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ تکلم بخمس کلمات، 5 باتیں کرتا ہے صدقہ جو آپ کی جیب سے نکلتا ہے. نمبر 1 کنت فانیا فاثبتنی. صدقہ 100 روپے 5 روپے جو آپ کی جیب سے نکلتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے میں فانی تھا تو نے مجھے ابدی بنا دیا. فنا ہونے والا ہے جی. میں فانی تھا تو نے مجھے ابدی بنا دیا ہے. وَكُنْتُ صَغِيرًا فَكَبَّرْتَنِي. میں چھوٹا سا تھا تو نے مجھے بڑا بنا دیا. روایات میں ہے وہ جو صدقہ آپ دیتے ہیں وہ اس طرح وہ پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہے جس طرح آپ کے گھر میں کوئی بچہ جانور کا اس کو آپ خوراک دیتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے. اور یہ صدقہ بڑھتے بڑھتے روز قیامت کوہ احد کے برابر جو ہے وہ بن جاتا ہے. میں چھوٹا سا تھا تو نے مجھے بڑا بنا دیا ہے.
دیا. وَكُنْتَ تَحْرُسُنِي وَالْآنَ أَنَا أَحْرُسُكَ، آج تک تو میری حفاظت کرتا تھا، آج کے بعد میں تیری حفاظت کروں گا. صدقہ یہ کہتا ہے. اچھا قیامت تک كُنْتُ قَلِيلًا میں کم تھا، میری مقدار کم تھی، تو نے میری مقدار کو بڑھا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں محمد اور آل محمد پر صلوات اور صدقہ کی برکتوں سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.